محترم اختر عباس سیالوی صاحب جھنگ سے ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے اور آپ کی حاضری کے دوران علماء بھی تشریف لائے، عالم دین، بزرگ عالم دین، عصر کی زینت، آپ کو بھی میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اور پاکستان کا بہت بڑا نام نعت خوانی کے حوالے سے محترم عزت مآب عظمت علی صابری صاحب، آپ بھی اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں، اور آپ سے قبل نوجوان ثنا خان محترم محمد عمران شاہ مہروی صاحب جھنگ سے آپ تشریف لائے۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ کا خیر مقدم، اور میلاد کمیٹی 138 یہ بڑا رسیانہ ہے، رانا سلطان صاحب، رانا اویس صاحب، رانا محمد کاشف، زبیر جٹ صاحب، یہ پوری بزم آئی ہے۔ میں علاقے کے جتنے بھی یہ معززین ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے محترم حضرت محمد علامہ صاحب کے ساتھ ساتھ محترم محمد یونس صاحب اور آپ کی پوری ٹیم، پوری انتظامیہ کی طرف سے میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، میں جس ثنا خان کو اب دعوت دینے والا ہوں وہ محتاج تعارف نہیں ہے، اللہ نے بے پناہ عزتوں سے آپ کو نوازا ہے، ایک عظیم آستانے سے وابستگی یقیناً آپ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں بھرپور نعروں کی گونج میں دعوت دوں، مگر نعت بھی اور میلاد بھی محفل میں پڑھا جا رہا ہے، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں پہلی محفل میلاد جو حضور کی صدارت میں ہوئی وہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور پہلی نعت جس ہستی نے لکھی میں اس ہستی کا نام آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا نکالو چادروں سے ہاتھ اور اٹھاؤ اور دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بھی کہیے ذرا۔ گرامی قدر، سب سے پہلے تو یہ جو لفظ نعت ہے یہ جس ہستی نے سرکار کی صفت و ثنا کے لیے مختص کیا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اور یہ نعت کا جو لفظ ہے یہ علی کی دہلیز سے ملا، اور سب سے پہلے نعت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بھی علی کے گھر سے ہوا، اور سب سے پہلا نعت کہنے والا کوئی اور نہیں، مولا علی کے والد حضرت ابو طالب۔ کم سبحان اللہ۔ یہ پہلا نعت کب لکھی نعت؟ حضور کی عمر ابھی 10 سال سے زیادہ نہیں، مکے میں قحط پڑا، بارش کی اشد ضرورت تھی، 360 بت تھے، ہر قبیلے کے پاس اپنا اپنا خدا تھا، سارے اپنے اپنے خداؤں سے یہ کہہ رہے تھے کہ بارش ہو جائے، مگر بارش نہیں ہو رہی۔ اپنوں نے بھی لکھا ہے، بیگانوں نے بھی لکھا ہے، اب بارش تو اللہ دیتا ہے، یہ جو پتھروں کے بت ہیں یہ تو نہیں دیتے، کیونکہ ان کا یہی تھا، سارا کچھ یہی تھا، سجدے کر کر ہار گئے، کہا بارش ہو، قحط پڑا ہے۔ اب سب نے مل کے ایک میٹنگ کی، کہا ہمارے خدا تو کچھ نہیں کر رہے، کیوں نہ ہم حضرت ابو طالب کی حویلی چلتے اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے خدا سے بات کرے کہ بارش ہو جائے۔ اب مکے کے کافروں کو یہ پتا تھا کہ ہمارے خدا اور ہیں، ابو طالب کا خدا اور ہے۔
پہنچ گئے، جا رہے تھے، رستے میں حضور نے اپنے چچا کی انگلی پکڑی تھی تو حویلی سے باہر نکلے، رستے میں ملاقات ہوئی، کہا کدھر؟ کہا ہم آپ کی طرف، اتنے اکٹھے ہو کے خیر ہے؟ کہا آپ کو تو پتا ہے قحط پڑا ہوا ہے، بارش کی اشد ضرورت ہے، مویشی سارا کچھ فصلیں تباہ ہو رہی ہے، کچھ مل نہیں رہا، آگے کیا بنے گا؟ آپ اپنے خدا سے کہیں نا کہ بارش ہو جائے۔ گرامی قدر بس یہ کہنا تھا کہ آپ نے کہا یہ بات ہے، ہاں یہ بات ہے۔ آپ نے حضور کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا، خود حضور کے قدموں میں بیٹھے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ سبحان اللہ کہو یا نہ کہو، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ کہا پروردگار عالم، میں تجھے محمد کے چہرے کا واسطہ دیتا ہوں کہ بارش ہو جائے۔ مکے کے کافر کہتے ہیں کہ ابھی دعا ختم نہیں ہو رہی تھی، دعا جاری تھی۔ اب دیکھتا ہوں کہ سبحان اللہ کتنی جاری ہوتی ہے، کتنے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے بارش ہونا شروع ہو چکی۔ جس چہرے کے طفیل ہوئی تھی بارش، اسی چہرے کے لیے، اسی چہرے کے حسن و جمال کے تذکرے آپ نے لی قلم، لکھنے کے لیے جو بھی اس دور میں کاغذ چمڑا تھا، جو بھی تھا وہ لیا، اس کے اوپر ردیف قافیے کی بندش کے ساتھ جو پہلا کلام لکھا وہ میرے مصطفیٰ کی پہلی نعت تھی، اور لکھنے والے حضرت ابو طالب تھے۔ پھر 35 سے 40 صحابہ اسلام پروان چڑھتا گیا، صحابی حضور کی نعتیں لکھتے گئے۔ ان میں 4 یار حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، یہ بھی شامل، انہوں نے بھی حضور کی نعتیں لکھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نعت لکھی، سیدہ کائنات نے بھی نعت لکھی۔ یہ 35 سے 40 صحابہ جن میں حضرت حسان بن ثابت بھی ہیں، گرامی قدر کعب بھی ہیں، حضرت کعب بھی ہیں۔ حضور نے چادر بھی تحفے میں عطا فرمائی، مسجد نبوی۔ اب یہ محفل بھی ہے، محفل نعت بھی ہے، اور محفل میلاد بھی ہے۔ اب میں ثابت کروں گا کہ حضور کے صحابہ نے حضور کی موجودگی میں کیسے محفل سجائی ہے۔ مسجد نبوی ہے، حضور کا ممبر ہے، توجہ ہے، ممبر ہے، میرے آقا نے چادر اتاری ہے، حضرت بلال کو دی ہے، کہا ممبر پہ بچھاؤ، ممبر پہ بچھا دی گئی۔ میرے آقا نے حضرت حسان کو پکڑا، ممبر پہ چڑھایا، کہا حسان آج جو کافر اشعار لکھ رہے ہیں ان کو جواب بھی تو اشعار کی صورت۔ تو اب ہے حسان نعت کے لیے منتخب کیے گئے، اور حسان نے جو بات کہی وہ تھی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَبْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب اس کا ترجمہ سنو، آقا میری آنکھ نے آج تک کعب جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے۔ آقا کسی ماں نے آج تک آپ جیسا سوہڑا جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا، گویا کہ ایسے بنایا جیسے خود آپ نے چاہا۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، اور بھی تو نعت خان تھے ادھر، مولا علی بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، اور حسان سے درجے میں زیادہ ہے۔ تو میرے آقا نے حسان کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ نقطہ حسان سے ہی کیوں؟ کیونکہ حضور کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں۔
جو بھی حضور نے کیا حکمت کے تحت کیا، پس پردہ تاریخ شامل۔ اب حضرت بلال حبشی کی اذان میں ڈیوٹی ایسے نہیں لگی، مکے میں سب سے بلند جس کی آواز تھی اسے حضرت بلال کہتے تھے۔ اللہ یا رسول اور حضرت ابوبکر صدیق کی یاری بلال کے ساتھ ہوئی آواز کی وجہ سے، آواز کی وجہ سے بلال کی یاری ہوئی۔ کب؟ جب ملک شام میں قافلہ تجارت کے لیے جا رہا تھا تو امیہ کی ساری تجارت حضرت بلال کیا اور حضرت ابوبکر صدیق خود مکے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ اب قافلہ مکے سے شام جا رہا ہے، رات کی تنہائی ہے، ایک ایسی آواز اٹھی کہ جو گیت گنگنا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ آواز کس کی ہے؟ کہا یہ امیہ کا غلام ہے، نام اس کا بلال ہے۔ کہا یار میری ملاقات تو کرواؤ، تو بڑی پیاری آواز ہے۔ اس شام کے قافلے میں پہلی مرتبہ جس سے بات ہوئی اور یاری ہوئی وہ حضرت بلال اور حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ تو اب حسان سے کیوں کہا؟ نقطہ میں سمجھانے کے لیے یہاں تک پہنچا، اور اب میں نے آپ کو میلاد سنانا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اب کون نہیں تڑپتا، کون نہیں سبحان اللہ کہتا۔ گرامی قدر میرے آقا نے حسان سے کیوں کہا کہ چل حسان تو بتا، کافروں کو تو جواب۔ گرامی قدر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا، مسجد نبی کی محفل سے کچھ پیچھے جانا چاہتا۔ 12 ربیع الاول کی صبح تھی، کعبے کے قریب ایک تاجر کھڑا تھا۔ وہ تاجر مکے والوں سے پوچھ رہا تھا، اے مکے والوں، کیا آج صبح جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا تو اس وقت کسی کے ہاں کوئی بیٹا ہوا ہے؟ مکے والے کہتے ہیں کہ تو تجارت کرنے آیا ہے، مگر باتیں کیسی کر رہا ہے؟ بات کیا؟ کہا میں نے کچھ نشانیاں رات ادھر دیکھی ہیں اور کچھ چہرہ دیکھ کے بتاؤں گا کہ وہ ہستی ہے تو ہے کون۔ سارے کہتے ہیں کہ جو وقت تم بتا رہے اس وقت مکے میں حضرت عبد المطلب کے ہاں ایک پوتا ہوا ہے۔ کہا مجھے دیدار تو کرواؤ۔ یہ سارا واقعہ حضرت عبد المطلب کے ہاں پیش کیا گیا۔ ایک مجمع لگا ہوا تھا، کہا یہ تاجر آپ کے پوتے کا دیدار کرنا چاہتا ہے، پھر کچھ بتائے گا کہ بات کیا ہے۔ کہا چلو آ جاؤ۔ پورا مجمع حضرت عبد المطلب کی حویلی گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حضور جلوہ افروز ہیں۔ تاجر نے جیسے ہی حضور کو دیکھا، نورانی مکھڑا، سوہنا چہرہ، پہلے تو وہ جھوما، پھر وہ گھوما، پھر اسے وجد آیا۔ جب اسے وجد آیا تو وہ بے ہوش ہو گیا، اسے ہوش میں لایا گیا۔ پوچھا گیا بات کیا ہے؟ کہا مجھے بتائیے جب یہ آیا تھا تو پاس کون تھا؟ حضرت عبد الرحمن عوف کی والدہ ہے، وہ کھڑی ہو کے کہتی میں پاس تھی۔ کہا کوئی بتا سکتی ہو؟ کہا بتاؤں کیا؟ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں جب بچے ہوتے تو بچوں میں بھی عیب ہوتے، بچوں کی ماؤں میں بھی عیب ہوتے، مگر خدا کی قسم مصطفیٰ آئے تو نہ مصطفیٰ میں کوئی عیب تھا نہ مصطفیٰ کی اماں میں کوئی عیب تھا۔ گرامی قدر وہ تاجر کہنے لگا پھر سن لو، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے۔ اب اس پورے مجمع میں یہ ساری باتیں ایک بچہ سن رہا تھا۔ میں آپ کو مسجد نبی کے صحن میں واپس لا رہا ہوں اور حضرت حسان تک پہنچا رہا ہوں۔ اب بھی اگر کسی نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ نہ کہا تو اس کا مقدر، ارے اس پورے مجمع میں ایک بچہ تھا جو ساری باتیں سن رہا تھا کہ کسی ماں نے آج تک آپ جیسا حسین نہیں جنا۔ جب مائیں بچے پیدا کرتی ہیں تو عیب ہوتے ہیں، مگر نہ حضور میں کوئی عیب ہے نہ حضور کی اماں میں کوئی عیب ہے۔ یہ ساری باتیں ایک بچہ سن رہا تھا۔ اس بچے کی عمر ارے 6 سے 8 سال تھی، وہ کوئی اور نہیں تھا
حسان بن ثابت ہی تھے جسے حضور نے مسجد نبوی میں ہاتھ سے پکڑ کے کہا حسان تو بتا یا نبی یا نبی یہ انصاف نہیں کر رہا اٹھاؤ ذرا حسان کے نام پر ہاتھ تجھے واسطہ دیتا اس حسان کا جس نے منبر پہ کہا ایسے نہیں ہے دونوں ہاتھ بولا تجھے حضور کے ذکر کا واسطہ دیتا ہوں ہاتھ نیچے نہ رہے ایسے نہیں ایسے بولے جس کے پاس جھنڈے ہیں وہ جھنڈے اٹھا لے اسٹیج والے بھی علماء بزرگ نعت خان دعا دے باقی ہاتھ نیچے نہ رکھے میں حسان بن ثابت کو سلامی دیتا ہوں جس نے منبر پہ حضور کا میلاد پڑھا اور وہ بات سنائی جو 8 سال کی عمر میں دیکھی اور سنی وہی لکھی مجھے کہنے دیا جائے زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ یہ میں حسان کے لیے پڑھ رہا ہوں زندگی جن کی گزرتی ہے بڑی زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ جو بھی وابستہ ہے سرکار کے دامان کے ساتھ کوئی کیا سمجھے قرآن کے مضامین اور رموز جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ کوئی کیا سمجھے قرآن کے مضامین اور رموز جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ کی عطا حضرت حسان کو چاہ کر اپنی اتنے الطاف و کرم اپنے ثنا خان کے ساتھ ان کے دربار کرم کا ہوں بکاری میں بھی جو ملا دیتا ہے انسان کو رحمان کے ساتھ بادشاہوں کی غلامی میں نہیں آ سکتا واسطہ جن کا ہے کونین کے سلطان کے ساتھ الطاف میں بھی شہنشاہ مدینہ کا گدا جانتی ہے مجھے دنیا اسی پہچان کے ساتھ میں پھر ثنا خانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا مشاہد و جہاں کا ثنا خان ہو گیا پیدا میری نجات کا سامان ہو گیا میرے نبی نے دشت کو گلشن بنا دیا صحرا کرم کے ان کے گلستان ہو گیا کہتے ہیں لوگ مجھ کو گدائے درے بطول کہتے ہیں لوگ مجھ کو جو پاکستان پاک کا نوکر ہے اٹھائے ذرا دونوں ہاتھ تجھے حسان کا واسطہ دیتا ہوں ارے میں حسان کا واسطہ دیتا ہوں میں ہوں گدائے درے بطول میں ہوں گدائے درے بطول اب تو یہی نام میری پہچان ہو گیا میں ہوں گدائے تو چاہے درے بطول اب تو یہی نام میری پہچان ہو گیا سدرا کی حد سے جب بڑا میرا رسول روح الامین دیکھ کے حیران ہو گیا ان کا فقیر تاجوروں سے غنی ہوا ان کا گدا زمانے کا سلطان ہو گیا الطاف وہ تو مر کے بھی تحشر زندہ ہے جو بھی نبی کے نام پہ قربان لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تجھے حضور کے اس نعت خان ممتاز کا واسطہ دیتا ہوں جس نے یہ نعرہ لگا کے اپنی جان حضور کے حوالے کی لبیک نہیں ایسے نہیں یار اٹھانا ذرا دونوں ہاتھ جس کے پاس جھنڈے ہیں وہ جھنڈا جتنا بلند ہو سکے کھولو یار ذرا جھنڈا چادروں سے نکالو ہاتھوں کو نبی کی عظمت کے جھنڈے بنا کے لہرا لہرا کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہے آواز لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں ہوں گدائے کوچہ آل نبی نصیر دیکھے تو صحیح نعرے جہنم لگا کے ہار لبیک 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 یا رسول اللہ
الطاف وہ تو مر کے بیتا حشر زندہ ہے. جو بھی نبی کے نام پہ قربان ہو گیا, جو بھی نبی کے نام پہ قربان ہو گیا, جو بھی نبی کے نام پہ قربان ہو گیا, کل قیامت کا دن ہوگا. محفل سجانے والوں, آنے والوں, میرا یقین کامل, بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں, بچت کرتے ہوئے میخار چلے آتے ہیں. پیچھے پیچھے سر حشر گناہگار تمام, آگے آگے میری سرکار چلے آتے ہیں. کسی فرشتے نے پکڑ بھی لیا تو کہہ دیں گے اے فرشتوں اب چھوڑ بھی دو مجھ کو, وہ دیکھو مجھ گناہگار کے خریدار چلے آتے ہیں. آخری شعر 142 کمیٹی کے نام دے رہا ہوں. محفل میلاد کوئی دل سے سجائے تو الطاف, نعت سننے میری سرکار چلے آتے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, محفل میلاد رسالت. پوری کمیٹی کے لیے پڑھ رہا ہوں. محفل میلاد آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہو تو آخری شعر جدا ایمان ہے. محفل سجاؤ تو حضور آندے نے, ہاتھ تھلے نہ کرے, اٹھائے دو میں ہاتھ, مل کے بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں, مجد کرتے ہوئے میخار چلے آتے ہیں. پیچھے پیچھے سر حشر گناہگار تمام, آگے آگے میری سرکار چلے آتے ہیں. اے فرشتوں اب چھوڑ بھی دو مجھ کو, اے فرشتوں اب چھوڑ بھی دو مجھ کو, وہ دیکھو مجھ گناہگار کے خریدار چلے آتے ہیں, مجھ گناہگار کے خریدار چلے آتے ہیں. محفل نعت کوئی دل سے سجائے تو الطاف, نعت سننے میری سرکار چلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. حضور کی آمد, حضور کی آمد. مرحبا. کوئی سڑ دے سڑ جا, کوئی مر دے سنیاں تے گج وج. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مدنی کی آمد, میٹھے کی آمد. آستانہ دیا کر شریف درباری ثنا فخر ثنا خان پاکستان. میں نے جو پڑھا ہے وہ نعت خانوں کے لیے پڑھا ہے, محفل سجانے والوں کے لیے پڑھا, اور پہلے نعت خان سے لے کے حسان بن ثابت, اور پھر الطاف وہ تو مر کے بیتا حشر زندہ ہے. مرنا بھی حقیقت میں ہے جینے کا ہی ایک نام, جو عشق میں مر جائے وہ انسان نہیں مرتا. خورشید کی مانند ہے یہ بات بھی ناصر, مر کر بھی محمد کا ثنا خان نہیں مرتا. مر کر بھی محمد کا ثنا خان نہیں مرتا. مر کر بھی ایسا ہی ہے, مر کر بھی محمد کا. اور اسی لیے تو ناصر چشتی صاحب نے کہا نا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. یہ سب کے لیے ہے, محمد کے غلاموں کا کفن میلا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. گرامی قدر, میں دعوت دے رہا ہوں جس عظیم ثنا خان کو ان کی آواز, شور, خدا, اصل نعت خانی ہے یہ. اور آج 142 والوں نے جب میں نے اشتہار دیکھا, نعت خان دیکھے, تو میں نے کہا جی بڑی تبدیلیاں آ گئی, ملک میں نہ آئے مگر محفل میں آ گئی. انہوں نے واقعی جو اصل نعت کا رنگ ہے اس کو تازہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے, اور بہت کامیاب ہوئے. آپ پینل دیکھ لیں قبلہ, نہ کوئی دف ہے, نہ کوئی ذکر ہے, نہ کچھ ہے, نہ یہ ہے, نہ وہ ہے, نہ پھڑ لو, نہ ادھر. انہوں نے جو سلیکشن کی ہے, میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب, پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں. تو میں جس نعت خان کو دعوت دے رہا ہوں وہ یقیناً اسی طرز پہ چلتے ہیں. گرہ بندی آپ کی بڑی مضبوط ہوتی ہے, کلام بڑا مضبوط ہوتا ہے, ہجر بڑا اچھا پڑھتے ہیں, کافی بڑی اچھی پڑھتے ہیں, رباعیات کا سہارا لیتے ہیں تو کمال لیتے ہیں. میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ عظمت علی صابری صاحب تشریف لائیں اور آقا کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. درود پاک کا ورد جاری رہے. انتظامیہ والے ماشاءاللہ بڑی خوشی کے ساتھ چہرے چمک رہے ہیں, دھمک رہے ہیں, ایسے لگ رہا ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں کب کرم ہو جائے, دروازے کھل جائیں اور غریباں دے ویڑے حضور آ جائیں, پھر گل بن جانی, گل بن جانی. حضور آ گئے تو پھر بیڑا پار. قبلہ بسم اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات میں تھوڑے جے وقت واسطے تواڈے سامنے حاضر خدمت ہاں. دعا ہے الہ العالمین تواڈی تے میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر منظور فرمائے اور اس محفل نو ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. اے اہل دے نے جتنا خوبصورت انتظام کیتا ہے یہ تواڈے میرے واسطے نہیں کیتا، اے نہ جس واسطے کیتا ہے مالک کو انہاں دا قبول فرمائے. جس واسطے نہ راواں سجائیاں مالک انہاں دا قبول فرمائے. بڑی خوشی ہوئی ہے انٹر ہو کے. خوبصورت ریسیپشن تے انہاں نے خوبصورت انتظام سی. سنی بھائی نے میں حکم کیتا، اسد سنی صاحب نے، انہاں دے حکم دی تعمیل کردے ہوں میں بھی تواڈے سامنے حاضر خدمت ہاں. سارے احباب کے گزارش ہے کہ پیچھے تک درود پاک پڑھو مل کے سارے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع الذین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین.